وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفرقان میں وارد ہونے والی دعا جو کہ آیت نمبر 74 میں ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. 74 75 76 آیت میں چھپی ہوئی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے تلاوت دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفرقان کے آخر میں یہ جو دعا کی گئی ہے آیت نمبر 74 میں، جس میں اپنی ازواج کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور ذریت کے لیے دعا کی گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے. پہلے اس سیکشن کے بارے میں کچھ منفرد باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں عباد الرحمن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ ایک خاص ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یا مسلمان ہیں یا اہل ایمان ہیں. یہاں کہا ہے کہ وہ الرحمن، بہت نہ جو شدید خیال اور محبت رکھنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، اس کے بندے ہیں. یعنی یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ منسوب ہیں کہ وہ الرحمن ہے. تو ان کے بارے میں نا کچھ چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں، ان کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. ان چیزوں میں یہ دعا ہے. تو پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم جلدی سے، کیونکہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، تو جلدی سے ہم ان چیزوں کا جائزہ لے لیں کہ وہ کیا ہیں، کہ ان لوگوں کی وہ کوالٹیز ہیں جو اس میں شامل ہیں. اور اس کو دو طرح پڑھا جاتا ہے. آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ساری خصوصیات ایک انسان کی ہی ہیں، ایک گروپ کی ہی ہیں، یا ان میں سے ہر ایک کی خاص خاص کیٹیگری ہے. یعنی یہ لوگ بھی عباد الرحمن ہیں، یہ لوگ بھی عباد الرحمن ہیں. تو اب چلیں کہ جلدی سے یہ آیات پڑھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 63 میں فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آرام سے تواضع سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ ایسے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جائیں تو ان سے سلام سے، سلامتی سے، سکون سے، پیسفلی بات کرتے ہیں، سکون کی بات کرتے ہیں. اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو ساری رات گزارتے ہیں قیام اور سجدے میں، یعنی قیام اللیل، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے. ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب بہت ہی بڑی پینلٹی ہے، بہت ہی مہنگا داؤ ہے.
انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے تھوڑی دیر کے لیے رہنے کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ وہ لوگ ہیں جب یہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ یا ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے اور ضرورت سے کم کنجوسی نہیں کرتے، اس کے درمیان ہی وہ قائم رہتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور وہ ایسے کسی انسان کا قتل نہیں کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت دی ہوئی ہو سوائے اس کے کہ اس میں انصاف ہو۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جس نے یہ کچھ کیا اس نے تو بہت ہی بڑا گناہ پایا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ یخلد فیہ مہانا، اور اس میں وہ توہین آمیز زندگی گزارے گا۔ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور اس نے اپنے ایمان کو دوبارہ بحال کیا اور اس نے اچھا کام کیا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے برے کام اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں سے بدل دیے، یا اللہ تعالیٰ ان کے برے کام اچھے کاموں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور اچھا کام کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور اچھے طریقے سے کیا ہے تو اس نے واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے اور دل سے کیا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو بیکار کی باتوں میں، زور کی باتوں کے گواہ نہیں ہوتے، یعنی اس طرح کی کمپنی میں نہیں رہتے، یعنی وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ لوگ جب بیکار کی باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، فضول کمپنی کے پاس سے گزرتے ہیں، تو وہ عزت دار طریقے سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس میں پڑتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اس کی آیات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، لم یخروا علیہا سما و عمیانا، تو وہ اس پر گرتے پڑتے نہیں ہیں، بہرے یا عمیانا اندھے۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا، یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں تحفہ دے اپنی بیویوں میں سے، اپنے شوہروں میں سے اور ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری اسپاؤسز میں سے، ہماری ازواج میں سے، ہماری اولاد میں سے، ذریت میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو اس دعا کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا آخری حصہ میں پڑھ دوں آپ کے سامنے، پھر اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑے بڑے کمرے، یعنی بڑے محل کی طرح کے کمرے دیے جائیں گے اپنے صبر کی وجہ سے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان سے ملاقات کی جائے گی، ان کو خوش آمدید کہا جائے گا اور ان کو سلام کیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اسی میں وہ رہیں گے کبھی تھوڑی دیر اور کبھی زیادہ دیر، یعنی وہ چینج بھی کرتے رہیں گے جگہ، اور وہ اپنے آپ کو انجوائے کریں گے، اور ایسی جگہ جہاں وہ آرام بھی پائیں گے۔ اس دعا کے بارے میں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو میں نے آپ سے کہا تھا پچھلے کچھ سیشن میں کہ محاورے ہوتے ہیں عربی میں، اور یہاں پر بھی اس آیت میں بھی ایک محاورہ استعمال ہوا ہے، قرۃ اعین، جس کا اردو میں بھی ہمارے ہاں محاورہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ شاید یہ عربی سے ہی ہم نے مستعار کیا ہے، یعنی عربی سے ہی لیا ہے، لیکن عربی میں اس کے پیچھے جو اوریجن ہے، جو کہانی ہے، اس کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ عربی میں اصل میں دعا اور بد دعا کا اہتمام ہے اسلام سے پہلے، تو عربی میں وہ دعا کرتے تھے اقر اللہ عینہ، اللہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اور جب بد دعا کرتے تھے تو کہتے تھے وَأَسْخَنَ اللَّهُ عَيْنَهُ، اللہ اس کی آنکھیں گرم کر دے۔ تو گرم اور ٹھنڈک سے اصل میں ان کی مراد تھی آنسو،
ٹھنڈی آنکھ کے آنسو اور گرم آنکھ کے آنسو۔ اس کو میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتی ہوں۔ جیسے اگر کوئی ماں ہے، وہ اپنے بچے کی فلائٹ کا انتظار کر رہی ہے، وہ 6-7 سال سے ابراڈ میں رہ رہا ہے، اسٹڈی کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور اب وہ واپس آ رہا ہے، اور اب وہ ماں کھڑی ایئرپورٹ پر شدت سے اس کا انتظار کر رہی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ ارائیول ٹرمینل سے باہر نکلتا ہے اور ماں اس کو گلے لگاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب وہ رو رہی ہے تو اس کی جو آنکھ کے آنسو ہیں وہ ٹھنڈی آنکھ کے آنسو ہیں، کو قرۃ اعین کہتے ہیں، یعنی اتنی خوشی کہ خوشی کے مارے انسان کو رونا آ جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب دوسری طرف ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو الوداع کہہ رہی ہے، وہ اس سے گلے لگ رہی ہے اور وہ ڈپارچر ٹرمینل پر کھڑا ہے، اور اب اس کے بیٹے نے ابراڈ چلے جانا ہے، پتہ نہیں وہ کب واپس آئے گا، آتا ہے کہ نہیں آتا، تو اس کو گلے لگا کر ماں رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، تو ان کی آنکھیں اس وقت گرم ہیں، اس وقت ان میں خوشی نہیں ہے، اس وقت اس میں اداسی ہے۔ اصل میں یہ جذبات کی انٹینسٹی ہوتی ہے، وہ انسان کی آنکھوں میں آ جاتی ہے، تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے عربی میں کہا جاتا ہے تصویر الفنی، یعنی اس میں خوبصورت تصویر بھی کھینچی گئی ہے عربی زبان کے لحاظ سے، عربی ادب کے لحاظ سے۔ وہ یہ ہے کہ عرب اس زمانے میں چونکہ صحرا میں بہت سفر کیا کرتے تھے، تو دوران سفر کبھی کوئی طوفان شروع ہو جاتا تھا تو ریت جو ہے وہ آنکھوں پر آ کر لگنے لگتی تھی، تو اس کی وجہ سے آنکھوں کو بھی ڈھکنا پڑتا تھا، یا پھر کسی غار میں جا کر یا کونے میں چھپ کر تھوڑی سی ریلیف ملتی تھی، کیونکہ جب آنکھوں پر ریت لگتی ہے تو وہ چبھتی ہے، اور اس کو آنکھوں کی گرمی کہا جاتا تھا، اور تھوڑی آنکھوں کو جب ریلیف ملی اور آنکھوں کی گرمی نکلی اور جو باہر طوفان سے کچھ بچاؤ مل گیا، کسی غار میں جب آپ جا کر بیٹھ گئے تو آپ کو آرام ملا، تو اس کو کہا جاتا تھا قرۃ اعین، کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، اس کی آنکھوں کو کچھ ریلیف ملی ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہم نے کہا ہے نا کہ ہمیں تحفہ دے اپنے ازواج میں سے، اپنی بیوی اور اپنے شوہر میں سے، اور دوسرا اپنی اولاد میں سے، ہمیں اتنی خوشی دے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ دیکھیے کہ یہ ایک اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلائمیکس ہے، یہ جو پوری کانورسیشن شروع ہوئی تھی، جو بات شروع کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع سے چلتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، انفاق ٹھیک سے کرتے ہیں، اعتدال کرتے ہیں اپنے خرچوں میں، بخل نہیں کرتے ہیں، کئی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں نا، توبہ کے بارے میں بات کی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا جو کلائمیکس ہے وہ کیا ہے؟ گھر کی زندگی۔ گھر کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے، ہمیں اتنی خوشی ہو، اتنی تسلی ہو، خوشی کے مارے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، جب میں اپنے شوہر کو دیکھوں یا میرا شوہر جب مجھے دیکھے تو اس کو اتنی خوشی ہو، اتنی تسلی ہو کہ جب ایک انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو باہر سارے طوفان ہوتے ہیں، جاب پر مشکلیں ہیں، سٹی میں مشکلیں ہیں، ٹریفک سسٹم میں مشکلیں ہیں، مینٹل سٹریس ہے، پولیٹیکل مسئلے چل رہے ہیں، اور فیملی میں ڈرامے ہو رہے ہیں، اتنے سارے مسائل چل رہے ہیں، لیکن جب شوہر گھر آتا ہے بیوی کے پاس یا بیوی شوہر کو دیکھتی ہے تو جو اس کے سارے مسائل ہیں نا باہر کے، وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، اور فائنلی انہیں ریلیف ملتی ہے باقی کے طوفان سے، کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پر مجھے پناہ ملی ہے، اور پھر اتنی اچھی پناہ ملتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں خوشی کے مارے۔ تو یہ دعا کی ہے میں نے اپنی ازدواجی زندگی کے حوالے سے، جو شوہر کی بیوی کے ساتھ ہے یا بیوی کی شوہر کے ساتھ ہے زندگی، اس کے لیے ہم نے یہ دعا مانگی ہے۔ اچھا، آپ اندازہ کریں کہ زندگی میں سب سے مشکل رشتہ کبھی کبھی شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، ان کے مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، ٹیمپرامنٹ خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیف اس وقت ملتی ہے جب آپ ایک دوسرے سے دور ہوں، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک گھر میں آ کر نہیں بلکہ گھر سے باہر جا کر ملنا شروع ہو جاتی ہے، پھر جب ان سے بات نہ ہو رہی ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، جب بات ہو رہی ہو تو آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں، یعنی غصہ آ جاتا ہے، سٹریس ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جو دعا کی ہے نا، اصل میں جو بنیاد ہے، جو ہماری اندرونی سکون کی دعا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو رشتہ ہے نا، جو ہونا چاہیے اپنے شوہر کا بیوی کے ساتھ یا بیوی کا شوہر کے ساتھ، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ تحفہ دے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سے سکون ملے، اور جو باقی ساری چیزیں ہمارا سکون برباد کر رہی ہیں نا، وہ ان کے پاس آ کر ہمیں اس سے سکون مل جائے۔
بہت ہی عظیم دعا ہے یہ، اور اس دعا کی ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، یہ آٹومیٹیکلی اچھے نہیں رہتے۔ ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں تو یہ رشتہ ہمیشہ صحیح رہے گا، نہیں، اس رشتے پر کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ نا ایک بہت نازک پودے کی طرح ہوتا ہے، اس کو آپ کو نرچر کرنا پڑتا ہے، اور اس میں دونوں کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اور دونوں کنٹریبیوشن ڈالنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنا پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خاص تحفہ آ جائے ہمارے پاس۔ اسی لیے کہا ہے کہ اس کے معجزات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری ازواج بنائی تاکہ تم ان سے سکون پاؤ یا ان کی طرف سکون پاؤ۔ تو یہ شادی کی زندگی کا اصل مقصد سکون ہے، اور اس سکون کا کلائمیکس، اس سکون کی جو انتہا ہے وہ قرۃ اعین ہے۔ تو وہ چیز اگر انسان کو زندگی میں ایک دفعہ مل جائے تو پھر ایسا ہے کہ نا زندگی میں جیسے کچھ اور چاہیے ہی نہیں، باقی ساری چیزیں ہوں یا نہ ہوں، وہ ہے تو میرے لیے سب کچھ ہے۔ اتنا سکون آتا ہے اس چیز سے، گویا وہ ایک چیز ہے جو انسان کا سب سے عظیم تحفہ ہے۔ اس کے بعد سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام صحابہ نے بات نہیں مانی تھی رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن جو ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملی وہ اپنی بیوی سے ملی۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ آپ اس کو انڈرسکور نہیں کر سکتے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں ابھی بڑے کام کرنے ہیں، کوئی جاب کرنی ہے، تو کسی کی جاب کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے تو کوئی منسٹر ہے تو کوئی گورنر ہے، کوئی بڑے بڑے رولز ادا کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑے کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس سے بھی بڑا کوئی رول اور کسی کا ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کی ضرورت ہے، اور وہ بھی گھر میں آ کر ملتی ہے۔ اور جو انبیاء ہیں جن کے بڑے بڑے امتحان دیے گئے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، ان کے امتحان کن سے لیے گئے؟ بیوی سے لیے گئے۔ پھر آسیہ کا امتحان شوہر سے لیا گیا، فرعون کے ذریعے سے۔ تو یہ کوئی آسان امتحان نہیں ہے، اور اسی لیے اس دعا کی بہت اہمیت ہے، اور اس چیز کو نا ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ کیوں نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس میں ہمیشہ ہماری طرف سے کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ آپ ایسے نہیں مانگتے دعا کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو آئے گا ورنہ ہم لڑائی کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کو فکس کرنے کے لیے، آپ کیا کر رہے ہو اپنی کمیونیکیشن زیادہ خوب کرنے کے لیے، کیا چیز ہے جس سے آپ کی آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں، کیا چیز ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے۔ آپ نے وہ چیزیں اپنے اسپاؤس سے محبت کے طریقے سے کمیونیکیٹ کی ہیں کہ وہ بھی سمجھیں کہ یہ چیزیں مجھے ہرٹ کر رہی ہیں۔ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف اسپاؤس تک یا بیوی تک، شوہر تک لمیٹڈ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی مزید اپلیکیشن کہاں ہے؟ آگے فرمایا گیا ذریاتنا، ہماری اولادیں، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کھائیں گے، کب کھائیں گے، کیا نہیں کھائیں گے، کب وہ کھائیں گے، کیا وہ پئیں گے، کب وہ سوئیں گے، کس ٹائم وہ کھیلیں گے، کیا وہ نہیں کھیلیں گے، کس کے گھر جائیں گے، کس کے گھر نہیں جائیں گے۔ ان کی پوری زندگی آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود مختار ہو جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، باہر جا رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ آپ کو نہیں بتا رہے ہوتے کہ وہ کب جائیں گے، کب واپس آئیں گے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں نہیں جا رہے۔ اور جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو بھی یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرے کنٹرول میں نہیں رہے، شروع میں میرا کنٹرول تھا، اور آپ کو بھی پینک ہونے لگ جاتا ہے کہ شروع میں تو یہ میرے کنٹرول میں تھے، اب کیوں نہیں ہیں۔ تو ہمارے خاص کر ہمارے کلچر میں کیا ہے کہ ہم انڈیپینڈنس نہیں سکھاتے، ہم انکریج نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے کنٹرول میں رہیں، 40 سال کا بچہ بھی ہو جائے نا تو ہمارے کنٹرول میں رہے۔ اصل میں رشتے اب ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک والے نہیں ہیں، کنٹرول والے ہیں۔ یہاں دعا کی جا رہی ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر کو اپنی بیوی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیرنٹس کو اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یعنی اتنا کانفیڈنس ہو جائے مجھے یا ان کا میرے اندر کہ وہ جو کچھ بھی کریں مجھے پتا ہے کہ میں ان پر اعتماد کر سکتی ہوں، مجھے یقین ہو کہ وہ غلط کام نہیں کریں گے۔ یہ نا ایسے ہی اوور نائٹ نہیں بن جاتا، اس میں بڑی اوپن کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نا کانفیڈنس ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چیز میں اگر آپ منع کریں گے، ٹوکیں گے، روکیں گے، پھر ایسے رشتے جو ہے نا یہ صرف ڈپریشن ہی بناتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں کیونکہ سارا مسئلہ ہی کنٹرول کا ہے نا، کہ میری بات نہیں مانی گئی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہاں نہیں جاؤ، وہاں نہیں جاؤ، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، کیا ضرورت ہے اتنا کنٹرول کرنے کی؟ اگر کسی نے آپ کی مرضی کے جوتے نہیں پہنے ہوئے تو کیا فرق پڑ رہا ہے کہ کسی اور رنگ کے جوتے پہنے ہوئے، یا وہ فلاں کے گھر جا رہے ہیں آپ کی مرضی نہیں کے بغیر جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا بنا کر ہم خود مسئلے کریٹ کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک چلی جاتی ہے، اور بس یہ سارے رشتے جو ہے نا یہ سٹریس والے بن جاتے ہیں، ڈرامے والے بن جاتے ہیں، جھگڑے والے بن جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان کو ضرورت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کی، تو مرد کیا کرتا ہے کہ گھر میں تو مجھے یہی تانے اور سننے کو ملنے ہیں، یہی بک بک سننے کو ملنی ہے، تو میں باہر ہی ٹائم گزار لیتا ہوں۔ وہ گھر میں آ کر بات کرنا بند کر دیتا ہے، ایویں نہیں وہ گھر میں آ کر ہر وقت موبائل چلاتا رہتا، وہ منہ نہیں کھولے گا اپنا۔ کیوں نہیں کھولے گا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ گھر آ کر جو ہے وہ تانے سننے کو ملنے ہیں پیرنٹس کی طرف سے، بیوی کی طرف سے۔ اسی طرح بیوی اگر شوہر سے ہر وقت ہارشنس سنے گی، طنز سنے گی، تنقید سنے گی، تو اس نے بھی کمیونیکیشن بند کر دینی ہے، اور اپنی سہیلیوں سے بات کرنے لگ جائے گی، کسی اور سے بات کر لے گی، اور اسی طرح شیطان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اصل میں یہی ہوتا ہے۔ تو جو ہم نے دعا کی ہے نا، وہ ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو، اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے نہیں کی، اس کے اندر پوری زندگی کا پیس، پوری زندگی کا سکون مضمر ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اصل میں آپ دیکھیں تو اس بات کو ایسے سمجھیں کہ میری زندگی کا مقصد نہ صرف ایک فیملی چلانا نہیں تھا، فیملی سے مجھے ایک سپورٹ ملتی ہے اور میں ان کی سپورٹ بنتی ہوں، اور اس میوچل سپورٹ کے ذریعے یہ جو باہمی ہمارا تعاون ہے، اس کے ذریعے پھر ہم ایک بامقصد زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے بڑے کام کرنے ہیں دنیا میں، اور وہ کام کرنے کے لیے ہمیں پہلے ایک اندرونی معاملات میں ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ وہاں سے آتی ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور پھر اس کے بعد آخر میں آتا ہے وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں ایسی فیملیز دے کہ جن سے دنیا میں، آخرت میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، کیونکہ قیامت کے دن جب میں کھڑی ہوں گی تو میری فیملی والے میرے ساتھ اس طرح سمجھ لیں کہ زنجیر سے بندھے ہوئے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان سے ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں سب جڑے ہوئے ہوں گے۔ تو جو اعمال میں پیچھے چھوڑ کے گئی، جو عادتیں میں پیچھے چھوڑ کے گئی، جو باتیں انہوں نے مجھ سے سنی، اگر میں ایسی ماں ہوں کہ جو ہر وقت چیختی چلاتی رہتی ہے بچوں پر، تو میری بیٹی نے جب یہ باتیں سنی ہوں گی اور شادی کر کے وہ آگے جائے گی تو وہ بھی آگے جا کر ایسی ہی حرکتیں کرے گی۔ یا کوئی فادر ہے وہ ہر وقت اب گالی گلوچ کرتا رہتا ہے، غلط کاموں میں پڑا رہتا ہے، تو اس کے بیٹے نے اس سے جو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ بھی آگے وہی کرے گا، اس نے بھی پھر اسی طرح ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی ابیوسو ہونا ہے، پھر اس نے وہی چیزیں آگے فردر پاس ڈاؤن کرنی ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ ان سب گناہوں کا جو صلہ ہے وہ مجھے ملے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ایسے لوگوں کا امام بنوں، امام وہاں پر ہم سب ہوں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایسے لوگوں کا امام بنوں جو آخرت میں میرا بوجھ ہلکا کریں، بھاری نہ کریں۔ اگر میں کسی کی آنکھ کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی تو وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنیں گے؟ تو یہ جو ہم نے دعا کی ہے نا، اس میں ہماری کنٹریبیوشن بھی ہے، اور اسی وجہ سے وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اور وہ بنتے کیسے ہیں کہ ہم محبت سے، پیار سے اور رحم دلی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، گریس کے ساتھ ایسے رشتے قائم کریں تاکہ ہمیں بھی اور انہیں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، اور ہمیں آگے جا کر ایسی فیملی کی لیڈرشپ نصیب ہو کہ وہ اپنے آپ کو اور سب کو برائی سے بچا کر رکھیں۔ اور یہ اتنی گہری بات ہے، ابھی تو ہم نے اس دعا میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن جب بھی آپ سورۃ الفرقان کے آخر میں یہ دعا کریں تو آپ اس وقت خاص اپنی لائف کے بارے میں سوچیں، اور اس چیز کی غیر موجودگی کے کیا نتائج ہوتے ہیں، آپ کی فیملی میں کیا نتائج ہوتے ہیں، آگے آنے والی نسلوں میں کیا نتائج ہوتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے ہم امام بنیں گے، اس کے بارے میں آپ سوچیں۔ اگر ہماری سوسائٹی میں عجیب عجیب قسم کے کرائم ہو رہے ہیں، اگر ہماری سوسائٹی کے لوگ ہنگامے کرتے ہیں، سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور مار مار کر کسی کا قتل کر دیتے ہیں،
اگر ہم ایسی سوسائٹی بن چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں آنکھوں کی وہ ٹھنڈک مسنگ تھی تو ہم یہاں اس نہج تک پہنچے ہیں. کہیں نہ کہیں پیرنٹنگ مسنگ تھی، کہیں نہ کہیں اسپاؤس ریلیشن شپ میں خرابی تھی. جب وہ چیزیں نہیں ہوتی تو یہاں تک نوبت آ جاتی ہے. اس سے تو پوری سوسائٹی بچتی ہے. یہ صرف ہمارے گھرانے کو بچانے کی بات نہیں ہے، پوری امت کی، پوری سوسائٹی کی، پوری کنٹری کو بچانے کی بات ہے. ان چیزوں کو پرائیورٹی بنایا جائے. اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس دعا کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کے جو مثمرات ہیں ان کو پورا اپنے دلوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنی سوسائٹی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.